یہ مال و دولت، یہ فرزند و زن، یہ عز و جاہ جس نے تمہیں بدمست کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا چراغ بھی تم نے گل کر دیا ہے، یہ تمہیں اس لیے تو نہیں دی گئی تھی کہ تم سرکش بن جاؤ اور اپنے پروردگار کے خلاف علم بغاوت بلند کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر ترتیب سے 102 نمبر پر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں بڑی وضاحت سے ان لوگوں کی نادانی اور کم ہمتی کا پردہ چاک کیا گیا ہے جو ایسی چیزوں پر فخر کرتے ہیں جو فانی ہیں، ان امور کو اپنے لیے باعث عز و افتخار شمار کرتے ہیں جو مقام انسانیت سے فرد تر ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے انجام سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، دولت کی انبار سمیٹنے میں ازحد مصروف ہو، تمہیں اتنی فرصت بھی نہیں کہ اپنے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کر سکو۔ لیکن یاد رکھو، جب تمہیں موت کا پیالہ پلایا جائے گا تو اسی وقت تمہاری بند آنکھیں کھلیں گی اور حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی۔ تمہیں جہنم کی وادی پر کھڑا کر دیا جائے گا، اس وقت تم پچھتاؤ گے، کف افسوس ملو گے، لیکن سب بے سود۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں شرمندگی نہ ہو تو اب آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ اور فانی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو میں اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دو۔ یہ مال و دولت، یہ فرزند و زن، یہ عز و جاہ جس نے تمہیں بدمست کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا چراغ بھی تم نے گل کر دیا ہے، یہ تمہیں اس لیے تو نہیں دی گئی تھی کہ تم سرکش بن جاؤ اور اپنے پروردگار کے خلاف علم بغاوت بلند کرو۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم انسان شناس بنتے اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کریم کا شکریہ ادا کرتے۔ یاد رکھو، قیامت کے دن جب تم داور محشر کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں باز پرس کی جائے گی اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن تم جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے، مومن بھی اسے دیکھیں گے اور کفار بھی، لیکن دونوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوگا۔ کفار کے لیے یہ گھر ہوگا، وہ یہیں ٹھہریں گے، اور مومنوں کے لیے محض گزرگاہ ہوگی۔ کئی بجلی کی سرعت کے ساتھ گزر جائیں گے، کوئی ہوا کی تیزی سے اور کوئی پرندوں کی طرح، اپنے اپنے درجات کے مطابق ان سے گزرنے کی رفتار ہوگی۔ آخر میں تمام انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو انعام فرمائے گا وہ اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو کبھی فراموش نہ کریں کہ ان کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر قسم کی نعمتوں سے بہرور فرمائے اور ہمیں ان کا حق ادا کرنے کے لیے بھی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ جب قیامت کے روز باز پرس ہو تو ہمیں ندامت نہ ہو۔